ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے امور زندگی سیگمنٹ، خبریں اور اقوال معصومین یہ تمام چیزیں سنی، اور ہم نے اس میں پروگرام کے آج کے ٹاپک کو اناؤنس کیا کہ ظالم کا انجام۔ تو مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ آج کا ٹاپک ظالم اور اس کا انجام سے جیسا کہ ظاہر ہے کہ آج کربلا پر ہوئے حملے کو 24 سال گزر گئے ہیں۔ آج ہی کے دن صدام نے اپنے جو ہے وہ طیش میں آ کر بیرونی آقاؤں کے چڑھانے پر، اور اس کو جس طرح کا انہوں نے ایک ظالم ڈکٹیٹر اور مسلمان امہ کے اوپر ایک کاغذی شعر بنایا تھا، اس نے آج اپنی فرعونیت سے لبریز ہو کر کربلا پہ حملہ کیا، اور اپنے زوم باطل میں وہ یہ ارادہ رکھتا تھا کہ شاید وہ اس چراغ کو جو کہ خدا نے روشن کیا ہے بجھا لے گا۔ اپنی اس ناکام سعی میں اس نے آ کے بہت بڑے بڑے مارٹن گولے امام حسین السلام کے حرم کے اوپر داغے، اور اس کو جو ہے وہ بہت ہی مجروح کیا اور ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا۔ تو کچھ تصویریں اس حوالے سے ہم شروع کریں گے دکھانے کے لیے، تو وہ آپ دیکھ سکیں گے اسکرین کے اوپر۔ یہ وہ تصویریں ہیں آج کے دن 1991 کو، 24 سال پہلے صدام کی فوجوں نے امام حسین السلام پر یہ مارٹن چیل جو ہے وہ داغے تھے، جس سے آپ کا روضہ اقدس جو ہے وہ بری طرح سے مجروح ہوا تھا۔ آپ ہماری ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بڑھیں گے اور مزید تصویروں کے اوپر۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کربلا کے پورے جو بطل کربلا کہلاتا ہے، جو اس کے چاروں طرف آبادی مقدس مقامات ہیں، کہیں تل زینبیہ ہے تو کہیں پر مقام شہادت علی اکبر علیہ السلام ہے، تو کہیں شہادت مقام علی اصغر علیہ السلام ہے۔ ان تمام کے اوپر جو ہے وہ گولے داغے تھے۔ بڑھیں گے ایک اور تصویر کی طرف۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مرکزی دروازہ ہے امام حسین السلام کے حرم کا، جس کے اندر گولے اس طرح سے داغے گئے ہیں کہ اس سے حرم کے پیچھے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحن کے جو اسکائی کی لائٹ ہے آسمان کی، وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے جو کہ اجر رسالت کا حکم خدا نے دیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اجر رسالت عطا کیا ہے۔ یہ وہی امام حسین السلام ہے جن کے حلقوم کو رسول چوما کرتے تھے، جن کو پشت پر بٹھایا کرتے تھے، جن کو لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم چلیں گے ایک اور تصویر کی طرف۔ یہ اسی وقت کی تصویریں ہیں، یہ ایک اور اینگل ہے۔ یہ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے مرکزی دروازے پر گولے داغے گئے ہیں۔ اور کچھ تصویریں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی دکھائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی مرکزی ایک دوسرے رخ سے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم ہے۔ اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر فوجی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اس کو گولے داغے ہیں اس کے اوپر۔ ایک اور تصویر پہ آپ جائیں، آپ دیکھیں یہ امام حسین السلام کا زری ہے، یہ قبر اطہر ہے، اس کے ساتھ جلا ہوا دروازہ یہ بالپورا، اور اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے زری کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ ایک اور تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوتے پہن کے کس طرح سے زری کے اندر فوجی داخل ہو رہے ہیں، اور یہ اپنے حساب سے اجر رسالت جو خدا نے چاہا تھا اس کو یہ کس طرح اس کی نفی کر رہے ہیں، کس طرح اس کا شاعر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک اور تصویر کی طرف چلیں گے۔ یہ وہ باطل کا زوم ہے کہ جس میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وردی کبھی اترے گی نہیں، یہ طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مظلوم لوگوں کے اوپر مستکبر بنا بیٹھا رہے گا، ان کو یہ ان کی عزتیں پامال کرتا رہے گا، ان کی گردنیں جدا کرتا رہے گا۔ مگر اس کے ساتھ میں ہی جو دوسری تصویر ہے وہ بھی اسی کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کا سورج غروب ہوا، اور یہ اس نے اپنے جو مجسمے لگوائے ہوئے تھے، جو کہ پوری عراق میں اس نے بت پرستی کری ہوئی تھی، ہر جگہ پر اپنے مجسمے نصب کیے ہوئے تھے، کس طرح سے عراقی عوام نے عوامی حمایت سے کس طرح سے ان کو سرنگوں کیا گیا۔ پھر ظالم جو ہے وہ اپنے انجام کو کس طرح سے پہنچ جاتا ہے، کس طرح وقت تبدیل ہوتا ہے، کس طرح سے اس کا سارا زوم، اس کا غرور خاک میں مل جاتا ہے، یہ تمام دنیا کے سامنے آشکار ہے۔ کیونکہ مطلب سب کو معلوم ہے کہ اس نے کیا جنایات کی۔ خالی لوگوں کو قتل کرنا تو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ظلم ہے، مگر یہ کہ اس نے جو جسارت کی، اس نے کیا کیا کہ سبط پیغمبر کے حرم پہ حملہ کیا، اس نے رسول کے قلب کو دکھایا، اس نے رسول کو غمگین کیا، تو اس کا انجام جو ہے وہ عبرت والا تو ہونا ہی تھا، اس سے یہ دوچار ہوا۔ ایک اور تصویر آپ دیکھیں، یہ اس کی قبر کی تصویر ہے، جو کہ چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی قبر کو ڈھانے کا ارادہ کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی قبر کو کھود دیا گیا تکریت میں، اور اس کا تمام جو مقبرہ بنایا ہوا تھا وہ پامال ہو گیا، اور تمام اس کا نشان قبر بھی اب دنیا سے مٹ چکا۔
بڑھیں گے ایک اور تصویر کی طرف. جس چیز کا ارادہ کیا تھا آج دنیا دیکھ سکتی ہے کہ کس طرح سے امام حسین السلام کا جو ہے وہ روضہ اپنی آب و تاب سے، یہ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا حرم ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد والی تصویر میں امام حسین السلام کے حرم کو جو ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے گولے مار کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو برباد کیا تھا، کس طرح جو ہے وہ اس کو انگریزوں میں تبدیل کیا تھا. آج دیکھیں اپنی آب و تاب سے وہ کربلا میں جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنی ترقی کی، اپنے جو ہے وہ مطلب میں کیا کہوں اس کے اندر کس طرح کا اس کو جو ہے وہ عروج حاصل ہے، اس کی بلندیوں کے اوپر ہے. مطلب وہاں جائیں تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، کس طرح شیشے کا کام ہوا ہے، کس طرح گولڈ کا کام ہوا ہے، کس طرح سے اس کو انہوں نے سجایا ہے. تو یہ مطلب اس وقت پورا مطلب سامنے ہے سب کے. اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت شعر ہے: نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ دشمن رسوا ہوا اور کربلا اپنی آب و تاب سے جو ہے وہ ماشاءاللہ تمام اپنے زائروں کا استقبال کر رہی ہے. اور اس دفعہ آپ نے چیلوں پہ دیکھا کہ 22 کروڑ لوگ پہنچ گئے. انسانی سیلاب تھا، ایک سمندر تھا جو تھمنے میں نہیں آ رہا تھا، اس میں سب تھے. ہم نے مسیحیوں کو بھی دکھایا، نان مسلم عیسائیوں کو بھی دکھایا. اس کے اندر سب تھے، شیعہ سنی سب. جو عاشق رسول ہے، جو امام حسین السلام سے محبت کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور دیوانہ ہے، وہ کربلا میں موجود تھا. وہ یہ سارے دشمنوں کے جو ہے وہ پروپیگنڈے، ان کی ساری مشینریاں ٹھپ ہو گئیں، تمام چیزیں خبر ہو گئی. امام حسین السلام خالی شیعوں کے نہیں ہیں، امام حسین السلام پورے زمانے کے ہیں، مسلمان کے تمام، اسلام کے تمام فرقوں کے ہیں. تمام پورے نان مسلم تک جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں وہ ان کی مثال دیتے ہیں، ان کے اقوالوں کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیا عالی شان شخصیت ہے. وہ نہیں سمجھ سکے تو ہمارے کیا جو خوارج ہیں، جو جہلا ہیں، جو ارادہ کرتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ اپنے زوم باطل میں کہ وہ اس حرم کو ڈھا دیں گے، بس وہ نہیں سمجھ سکے. باقی دنیا کا ہر شخص، ہر شریف انسان جو ہے اس نے اپنی جبی جو ہے وہ آ کے اس تاجدار مدینہ کے نواسے کی دہلیز پر ضرور ٹیکی ہے. چلیں گے ایک اور تصویر کی طرف. ہم نے اس سلسلہ جاری رکھا کہ کچھ وہ ظالم جو کہ لوگوں کی گردنیں کاٹا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا ظلم کا جو سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، مگر کس طرح سے غروب ہوتا ہے. ہم اس سے پہلے طالبانی ہو رہے دکھائیں، داعشی ہو رہے دکھائیں. یہ تکریت سے داعشی ہو رہے ہیں جو کہ مومنین کو زندگی میں عطا ہوئی. یہ جو ہے وہ عورتوں کے لباس پہن کر کچھ اور لوگ جو ہے وہ وہاں سے بھاگے، جو کہ ہم نے آپ کو ہماری ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح ذلت سے خدا ان کو دوچار کرتا ہے. بڑھیں گے ایک اور تصویر کی طرف. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جلدی میں اور دکھا دوں اور تصویر دیکھیں. یہ سب وہی ہیں اور دکھائیں. یہ سب دہشت گرد کس طرح میک اپ کر کے حلیے بدل کے جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سر کاٹا کرتے تھے، عزتیں پامال کرتے تھے. اور یہ آپ دیکھیں، یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے حرم میں، جو کہ عراق کے ایک بہت بڑے اہل سنت عالم ہیں خالد الملا، یہ جو ہے شیعہ سنی مسلم یونٹی کے اوپر اسپیچ دے رہے ہیں. یہ کاظمین میں، بغداد میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے حرمین میں یہ آ کر وہاں پر ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. یہ عراق کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، جس سے تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ شیعہ و سنی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ وہ تکفیری اور خارجی عناصر ہیں جو کہ اپنے اوپر نقاب ڈالے ہوئے تھے اور بیچ میں چھپ کر اپنے آپ کو اہل سنت کا نام دے کر مسلمانوں کے اندر شرنگیزی اور فتنے کو ہوا دے رہے تھے. آج الحمدللہ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں. میڈیا کا دور ہے، ہم چیزیں جمع کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے. وہ علمی اختلافات ہیں اور اس کے اوپر ہمارے علماء کی ڈیبیٹ جو ہے وہ 1400 سال سے جو ہے وہ دونوں نظریے کے اندر چل رہی ہے. مگر کسی کو تکفیر اور کفر کہا جائے اور اس کو کافر کہا جائے، یہ تمام چیزیں جو بالکل غلط ہیں اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم سے دکھاتے ہیں. جو اہل سنت بھائی آگے آتے ہیں اور مسلم یونٹی کے لیے اور اسلام کا درد سینے میں رکھتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ اپنے سے آگے رکھتے ہیں اور اپنے میڈیا پر ہم ان کو ان چیزوں کو تمام دکھاتے ہیں. اور ایک آخری تصویر جو ہم شامل کریں گے، اس کی چھوٹی سی ایک رپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے ماسٹر مائنڈ امت اخبار کے رپورٹر ہیں. اور ہمارے نیوز ایجنسی کہہ رہی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں فرقہ وارانہ قتل میں ملوث سپہ صحابہ کہ انتہائی خطرناک دہشت گروہ کا سراغ لگایا، جس نے ماضی قریب میں درجنوں شیعہ، سنی، بریلوی اور معتدل دیوبندی اور احمدی افراد کو قتل کیا. خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق گروہ کے منصوبہ ساز ارکان میں جماعت اسلامی کے روزنامہ امت کے صحافی سیف اللہ خالد، جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، سیف اللہ خالد ہیں، جو کہ آپریشن کی نگرانی سوراب گوٹ کا جبکہ آپریشن کی نگرانی سوراب گوٹ کے رہائشی عمر معاویہ کرتے ہیں. اور حال میں ہنگو میں ڈرون حملے میں ہلاک ہونے
والے عبد الرحمان شجاعت کا تعلق بھی اسی گروہ سے بتایا جاتا ہے، اور خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ اس گروہ نے پروفیسر سبت جعفر، ڈھاکہ کوچنگ سینٹر کے مالک اسفر زیدی اور MQM کے MPA ساجد قریشی اور ان کے بیٹے وقاص قریشی سمیت 30 سے زائد سنی، شیعہ اور احمدی افراد کو قتل کیا۔ سنی تحریک کے مولانا عباس قادری کے قتل میں بھی یہی گروہ ملوث رہا، اور کراچی یونیورسٹی میں ایک مسجد کے قریب بم دھماکے میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ISO کے 5 ارکان کو زخمی کیے، وہ حملہ بھی اسی گروہ نے کیا۔ واضح ہے کہ کچھ عرصے قبل کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں قذافی چوک کے قریب CID نے کارروائی کر کے کالعدم سپاہی صحابہ کے اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے 6 دہشت گرد طلحہ بدر عرف وکی، عاصم کیپری، کاظم عرف پولیس والا، عبد الرحمان شہاب عرف چھوٹا، فرحان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 خودکش جیکٹیں، 12 دستی بم اور 9 پستول برآمد کیے تھے۔ اسی گروہ نے پنجاب میں بھی متعدد شیعہ سنی بریلوی افراد پر حملے کیے، جن میں لاہور، راولپنڈی میں ہونے والی متعدد کارروائیاں شامل ہیں۔ روزنامہ امت کے سیف اللہ خالد، جن کی تصویر ابھی ہم نے دکھائی، کہ قلعم سپاہی صحابہ اور جماعت اسلامی سے گہرے روابط ہیں، اور ان کو ایجنسی میں موجود طالبان سرپرست گروہ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ میں چاہوں گا دوبارہ وہ تصویر ایک مرتبہ کو دکھائیں، اور جو پولیس کو سیف اللہ خالد کی گرفتاری روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سیف اللہ خالد نے بلوچ تنظیمیں، احمدیوں، مہاجروں، شیعوں کے خلاف متعدد کالم بھی لکھے، جن کو باقاعدہ طور پر یہ صاحب آپ کو دوبارہ دکھا رہے ہیں، جن کو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ احمدیوں، مہاجروں، شیعوں کے خلاف جو ہے وہ متعدد کالم بھی لکھے ہیں، جن کو باقاعدہ طور پر سپاہی صحابہ طالبان کے حلقوں میں پڑھا اور نشر کیا جاتا رہا ہے۔ اور پولیس کو اپنے بیان میں سیف اللہ خالد نے دہشت گرد تنظیم سے رابطے کی نفی کی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکے کہ ان کے گھر اور مقامی جو تکفیری مساجد ہیں، ان کے کالعدم تنظیم سے کچھ لوگوں سے ملاقات رہی ہے۔ سیف اللہ خالد ذاتی طور پر جو ہے وہ تکفیری نظریات کے حامل ہیں، لیکن تکفیری اور جو یہ تمام جو تکفیری تنظیمیں اور سپاہی صحابہ اور طالبان سے کی خصوصی مناسب میں، سیف اللہ خالد نے گزشتہ سال سعودی عرب کا دورہ کیا، جس میں ان کی سپاہی صحابہ اور طالبان کے مالی نظریاتی معاون مولانا محمد مکی الحجازی سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ یاد رہے کہ کچھ ماہ قبل کالعدم تکفیری جماعت کے سربراہ احمد لدھیانوی نے بھی دورہ سعودی عرب کیا اور انہی مولانا سے خصوصی مالی امداد وصول کی۔ سیف اللہ خالد کے جنرل حمید گل کے توسط سے ایجنسیوں میں طالبان سرپرست تکفیری عناصر سے تعلقات بھی ہیں، جن کی معلومات سیف اللہ خالد کو طالبان اور لشکر جنگویل کے دہشت گرد فراہم کرتے ہیں۔ سیف اللہ خالد اسلام آباد میں سعودی سفارتخانے سے ماہانہ امداد بھی وصول کرتے رہے ہیں، جس کی معلومات خفیہ اداروں کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ تو تمام چیزیں تھیں ناظرین جو کہ ہم نے آپ کو دکھائیں، کس طرح سے پاکستان کے اندر ان کا جال ہے، کس طرح ان کو تکریت میں حزمیت اٹھانی پڑی، اور کس طرح سے یہ پورا صلاح الدین وغیرہ کے اوپر اب چڑھائی ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں گے انقلاب انشاءاللہ، جو کہ وہاں پر انہوں نے ان کو لاکھوں اربوں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، اور ان کی لاکھوں میں جانیں بھی گئی ہیں پورے شام اور عراق کے اندر، جہاں پر بھی انہوں نے فتنہ برپا کیا۔ کچھ ہی عرصے وہ ظلم رہتا ہے، پھر ظالم اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ پروگرام کا فارمیٹ بھی آج جو ہے وہ ظالم کا انجام ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے لائیو نمبر بھی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ڈسپلے کر دیے جائیں، تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اور جو ہے وہ ہمیں اپنی رائے ساجھا کریں۔ تو جہاں پر ہم نے یہ تمام تصویریں وغیرہ دکھائیں، تمام چیزیں کی، تو ایک چھوٹا سا کلپ ویڈیو کا ہے جس میں دکھاؤں، جو کہ یہ اہل سنت کہہ کے ان کی آڑ لے کے اپنے کو سنی کہتے ہیں۔ تو میں واضح کر دوں کہ ہمارے اہل سنت کے نظریات کیا ہیں، اور وہ کتنا جو ہے وہ عاشق رسول ہے، کتنی آل محمد سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، مگر آپ کو بہت کچھ سمجھا دے گا۔ تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے کلپ کے اوپر۔ میں مر جاؤں تو میری کفن میں لکھنا، میری قبر میں لکھنا من کنت مولا نعرہ حیدری۔ جی ناظرین، تو آپ نے اس میں آواز سنی کس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا علی علی، میری کفن پہ لکھ دینا علی علی، نعرہ حیدری انہوں نے لگائی کس طرح۔ اب تمام چیزیں جو ہے نا وہ میڈیا کے آنے کے بعد سے وہ پروپیگنڈا مشینیں جو تھی نا، جو کہ مشینری تھی، ٹھپ ہو گئی۔ اب جو ہے وہ حق غالب آ گیا، اور باطل کو تو جانا ہی تھا وہ دفع ہو رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو انہوں نے پروپیگنڈا کرا کے لوگوں کو
جو ایک ڈفرینٹ تاثر دیا ہوا تھا وہ وقت کے ساتھ زائل ہوتا چلا آ رہا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتے رہیں اور ہم پروردگار سے اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. میں پرسنل خود اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ یہ پوری زندگی میں چاہتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے سرو کروں اور تمام جتنے فرقے اسلام میں ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جو عاشق رسول ہیں, سچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی اور محبت اور الفت کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے. جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اور جو نظریاتی اختلافات ہیں وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے, اس میں اس کو حل کر لیا جائے. اور اگر ڈفرینٹ نظریے کو کسی ڈفرینٹ سسٹم سے انسان مانتا ہے مگر کسی کی تکفیر نہیں کرتا اور سچا عاشق رسول ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے آ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملائیں اور اس کو اپنا حصہ سمجھیں, اپنا دینی ایمانی بھائی سمجھیں اور جو ہے وہ بین المسلمین کے لیے کام کرتے رہیں, کیونکہ دشمن تمام کسی بھی رنگ و نسل کا ہے, کیسا بھی ہے, وہ اس وقت ایک ہو چکا ہے. تو پہلے جو ہے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے اور لائیو نمبر ہمارا ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ دوبارہ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جس طرح ہم نے دکھایا سسٹر کہ یہ اب تمام چیزیں جو ہیں وہ جو پروپیگنڈا تھا نا ٹھپ ہو گیا, مشینری ختم کہ جی یہ ایسا کرتے ہیں, جو ویسا کرتے ہیں تو مسلمان نہیں ہے تو فلاں ہے. آپ نے دیکھا کہ اب اہل سنت کے اندر جو انہوں نے چھپنے کی کوشش کی تھی انہوں نے نکال کے باہر کر دیا میڈیا پہ, نجی ٹی وی پہ پاکستان کے تمام بیٹھ کے انہوں نے کہہ دیا ہمارا حصہ نہیں ہے. ہم نے اپنے میڈیا سے دکھا دیا کہ وہ کس طرح سے عشق اہل بیت میں سرشار ہیں. اب تکفیریوں کی میں نہیں سمجھتا کہ کہیں جگہ. پہلے کالر کو شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی موسی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تقوی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ خوش آمدید. آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. موسی بھائی ماشاءاللہ حسب دستور حسب سابق آپ نے جو کچھ بھی دکھایا حقیقت کو دکھاتے رہتے ہیں اور حقیقت کو یہاں کرتے رہے ہیں. شکریہ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک ہے خدا کی خدائی, جب تک ہے خدا کی خدائی, وہاں تک اور تب تک ہے حکومت حسین کی. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ کل انبیاء ہے ریت حسین کی, توحید دراصل ہے طبیعت حسین کی. یزیدیت کے منہ پہ ایسا تماچا مارا دنیا سمجھ گئی حیثیت حسین کی. تو آپ نے آج تب بھی ظالم کا انجام رکھا ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو تصویریں کلپس دکھائے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یزیدیت کل بھی لعنت کے قابل تھی, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. اور یزیدیت کا کل بھی انجام جو ہوا وہ لوگوں کی نظر میں تھا, آج بھی ہے, دیکھ رہے ہیں اور کل بھی دیکھیں گے. اور قیامت تک ان کا انجام یہی ہوگا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور لعنت کا توق ان کے گلوں میں ہوگا. یہ تو یہاں ہو چکا ہے اور آج 1400 سال کے بعد اس کا سارا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. موسی بھائی دیکھنا ایک چیز کو ہے کہ یہ جو جتنی باتیں آپ نے دکھائی ہیں یہ وہ تھیں جو ماضی میں یزید تھے جو اپنے انجام کو پہنچ گئے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آج میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا, میں اکثر کرتا ہوں آج کل. آج مجھے صرف اتنا ٹائم دے دیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ جب شام پہ عراق کے حملہ ہوا تو سعودی حکومت نے کہا کہ ہم سارا خرچہ دیں گے, شام کو ختم کر دو, عراق کو ختم کر دو. تو اسی حکومت کے اپنے ملک میں عورتوں کو جو ہے وہ ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے, ان کا اتنی حفاظت کی جاتی ہے, کسی غیر ملکی مسلمان کو ان کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یعنی ان عورتوں کی عزت کو اتنے حفاظت سے رکھا جاتا ہے. اور اسی ملک کے مفتی جب فتویٰ دیتے ہیں کہ جہادی نکاح کرو اور جاؤ, اور اپنی عورتوں کو وہ جانے نہیں دیتے, دوسری مسلمان عورتوں ماؤں بہنوں کو وہ اس طرح ان کی عزتیں پامال کرواتے رہے وہاں پہ عراق پہ, اور شام میں ہوتا رہا. اب دیکھنا اس بات کا موسی بھائی مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اپنی عورتوں کی حفاظت دوسری عورتوں پہ اس طرح ان کی عزتیں تار کروانے کے بعد اب وہی مفتی اب فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ داعش جو ہے دہشت گرد ہے, اس کو مارو, اس کو ختم کرو. اب جو عورتیں اپنی عزت گنوا چکی ہیں اور وہ عورتیں جو جانا چاہتی تھیں, اب ان بیچاریوں کے ساتھ کیا سلوک معاشرہ کرے گا؟ کیا وہ معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل رہ جائیں گی؟ کیا ان کے لیے معاشرہ فیوچر جو ہے وہ ان کا فیوچر تباہ نہیں کر کے رکھ دیا مفتیوں نے؟ اور یہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اپنے ملک میں یزید کے نام پہ مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں,
ان کی شاہراہ ابن زیاد تک بنی ہوئی ہیں. یعنی اپنے ملک میں انہوں نے یزیدیت کو اتنا پروان چڑھایا ہوا ہے. ایک سوال اور آپ نے مجھ سے اس کا جواب مانگا, میں آپ کو اس کے بارے میں بات کر دوں, پھر آپ کریں. میں بھی ایک سوال کروں گا آپ سے, کیجیے. جی, آپ مجھے یہ بتایا جائے کہ ان مفتیوں سے کیا ان مفتیوں کو سزا ملے گی, یا ان کے سزا کے لیے ان مفتیوں کو تیار رہنا پڑے گا, یا کون ان کو سزا دے گا جنہوں نے ان بیچاریاں عورتوں اور بچوں کو, اور جو بچے یہاں سے گئے جو نادان تھے ان کی برین واشنگ کر کے بھیجا گیا اور ان کو اس طریقے برے طریقے سے مروایا گیا, اور مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں سے مروایا گیا. تو ایسے مفتیوں کو سزا دینے کے لیے کوئی ہے ایسا محکمہ, یا یو این او میں ایسے ہیں لوگ جو ایسے مفتی, جو دہشت گرد مفتی جن کو آپ کہیں گے, جنہوں نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا؟ اور باقی جہاں تک تعلق ہے بھائی, پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یزید اوپر بیٹھا تھا تو نیچے ابن زیاد اور عمر سعد جیسے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ملک میں بھی یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں نا کہ وہ خشاک اللہ خالق کو حکومت سے سعودیہ پیسے دیتی رہی, وہ تو چلو خفیہ دیتی رہی, ہمارے تو وزیر اعظم نے سیدھے سادے اعلانیہ پیسے دیے حکومت سے, اور سعودی عرب نے اس کو حکومت کو پیسے دیے جب وہ وزیر اعظم بنا. تو یہ عمر سعد اور جو ابن زیاد کا جو کردار ہے وہ تو پاکستان میں ادا ہو رہا ہے, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کل بھی ایک شیعہ کے قاتل کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں پہ یہ اوپر یزید بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور ان کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, اور یہ ظاہرہ مدد بھی لے رہے ہیں اور تحفہ کہہ کے اس کو ہضم بھی کر رہے ہیں. اب باقی بات مجھے اس بات کی کہ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یزیدیت تو عیاں ہو گئی. یزیدیت کا تو اب پتہ چل گیا کہ کربلا میں بھی یزید کون تھے, آج بھی یزید کون ہے, یہ تو ظاہر ہو گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ جو حسینی ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کرنا ہے. کیا حسینی جو ہے وہ اپنے آپ کو اکٹھا کریں گے اس طریقے سے جیسے کہ 72 کربلا میں اکٹھے تھے, جو اپنے سامنے موت دیکھ کے بھی انہوں نے اپنے آپ کو متزلزل نہیں کیا اور ایک جگہ پہ اکٹھے رہے. ان کا مقصد ایک تھا کہ امام کے ساتھ سر دینے کے لیے اور امام کے ساتھ مل کے دین کو بچانے کے لیے. کیا آج ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا آج ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان 72 کی تعداد میں اور 72 کے مثال سامنے رکھتے ہوئے ہماری قوم اکٹھی ہو جائے اور ان یزیدیوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ ٹھیک ہے, ہم اس وقت بھی ساتھ دیں گے جب اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن کم از کم ہوں گے تو اکٹھے. ہمیں یہ تو پتا ہوگا کہ ہماری قوم ایک ہے, ہمارے لوگ ایک ہے, ہمارے لیڈر ایک ہیں, تو کیا کوئی ایسا ذریعہ ہوگا کہ ہم اکٹھے ہو کے اس یزیدیت کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کیونکہ امام حسین کے سکتا ہے جو مزار ان کی جو روزہ اختر ہے وہاں پہ تو 1400 سال سے حملے ہوتے آئے ہیں, لیکن یہ حسینیت تو بلند تھا. ایک دفعہ حملہ ہوتا ہے تو حسینیت اس سے 100 گنا زیادہ بلند ہو جاتی ہے, اور یہ بلند ہوتی رہے گی. ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے, یزیدیت مرتے رہیں گے, حسینیت بلند ہوتی رہے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آپس میں کیوں نہیں اکٹھے ہوتے. آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف پاکستان میں نہیں ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, ٹائم دیا آپ نے. بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے پروگرام میں اور آپ نے جو بات کی اس میں سے 2 چیزیں میں ڈسکس کرنی ضروری سمجھوں گا. ایک آپ نے کہا کہ مفتیوں کا انجام کیا ہوگا جنہوں نے فتوے دیے جہاد النکاح پر اور عورتوں کو اسکایا اور وہاں پر بھیجا, ان کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں ان کا انجام میرے خیال میں تو وہی ہوگا, مطلب جس نے وہی ان کو انجام سے دوچار کرے گا جس نے صدام کو انجام سے دوچار کیا. یعنی میرا اشارہ خدا کی جانب ہے, مطلب رب کائنات ہی مطلب وہی ان کے انجام سے ان کو دوچار کرے گا, کیونکہ وہ بھی ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیف ہینڈز میں ہیں اور ایک مضبوط حکومت کے مفتی ہیں اور وہی ان کو بچا لیں گے. جیسی ان کی آشیرواد ہوگی ویسے فتوے دیں گے اور اس طرح سے وہ مسلم امہ کو پامال کرتے رہیں گے. تو وہ بھی یہی سمجھتا تھا, وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرے پیچھے میرے بیرونی آقا بڑے مضبوط ہیں, میری حکومت کبھی نہیں جائے گی, میں اسی طرح حکومت کرتا رہوں گا. مگر وہ انہی کے ہاتھوں سے ذلت سے دوچار ہوا. ان کا بھی انجام انشاءاللہ جو ہے وہ ان کے بیرونی آقاؤں کے ہاتھوں سے ہی یہ ذلت سے دوچار ہوں گے, اور یہ تمام جو ہے وہ خدائی ہی کر گزرے گی. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ ان لڑکیوں کا کیا ہوگا جو کہ جہاد النکاح کے لیے وہاں چلی گئیں, اب ان کا فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ اب یہ واپس اس کے باطل ہونے مطلب اب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, اور وہ جو چلی گئیں اب وہ واپس آئیں گی تو ان کے ساتھ جو آل اولاد ہے اس کا کیا ہوگا. تو اس پر میں آپ سے دوبارہ یہی سوال کروں گا کہ انہوں نے بچیوں کو نہیں جانے حکم دیا تھا, بڑی عورتوں کو جانے کا حکم دیا تھا. جو بالغ خواتین ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے پاس خود خدا نے عقل دی ہے, وہ اپنی عقل کے ساتھ اس کو فیصلہ کرتی کہ جب ہم واپس آئیں
دکھائیں گے تو ہم معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو وہ اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہیں، اس کا کوئی اور تو ذمہ نہیں اٹھا سکتا، نہ کوئی ذمہ دار ہے، کیونکہ عاقل تھی، باقل تھی، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کو اپنے زندگی میں، لائف میں جو اس کو وہ اس کی قیمت ادا کریں گی، اس کو پے کریں گی، بھگتیں گی اس کو۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پاس ان تمام چیزوں پر بات کرنے کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا، تو ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک مختصر بریک پر چلتے ہیں اور واپسی پہ اس کو پروگرام کو دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔